بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت، جسے آج کل پیرنٹ اینڈ پیرنٹنگ کہا جاتا ہے۔ پیرنٹنگ، بچوں کی تربیت بظاہر ایک آسان اور عام فہم سا موضوع نظر آتا ہے، لیکن یہ اتنا سادہ اور اتنا سمپل نہیں۔ بچوں کی تربیت میں بہت سی ایسی مہارتیں ہیں، بہت سی ایسی سکلز ہیں جنہیں سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ان کو سیکھے بغیر بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو فریضہ ہے وہ پوری طرح ادا نہیں ہو سکتا۔ سائیکالوجسٹس، ماہرین نفسیات نے اس پہ بڑا کام کیا، اس موضوع پہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے انہوں نے بڑی تحقیق کی۔ بہت زیادہ ریسرچ کے بعد انہوں نے بڑے مفید نتائج اخذ کیے، اور ان کے اخذ کردہ نتائج کی روشنی میں والدین اپنے بچوں کی تربیت بہتر انداز سے کر سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے مفروضے ہیں جن کے بارے میں والدین کا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل درست ہیں، اور وہ ان پہ عمل بھی کرتے ہیں، انہیں فالو بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جو اس شعبے کے ماہر ہیں، جو انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں، ان کے اخذ کردہ نتائج کی روشنی میں جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے تو پھر اس کے رزلٹ بڑے بہتر اور بڑے مختلف آتے ہیں۔ ڈاکٹر ٹریسی ایک ویل نون نام ہے، یہ ایکیڈیمک ہیں، پریکٹیشنر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، اور یہ کنسلٹنٹ، پریکٹیشنر، ایکیڈیمک، اور ان کا جو خاص شعبہ ہے وہ ہے کلینکل مینٹل ہیلتھ۔ انہوں نے کچھ نتائج اخذ کیے ہیں۔ آج ان کے اخذ کردہ نتائج یا انہوں نے پیرنٹس کے حوالے سے جو ٹپس دی ہیں، صرف وہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ ہم نے ان مفروضوں پہ بات نہیں کرنی جو درست نہیں ہیں، لیکن والدین ان پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو مختصر رہے۔ سب سے پہلی بات، اپنے بچوں کے جذبات کو نظر انداز یا مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ٹریسی نے اسٹرانگ، مضبوط پیرنٹس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈیل پیرنٹس ہے، ان کو اپنے بچوں کے جذبات یا ان کے جو نظریات ہیں، یا ان کی جو سوچ ہے، یا ان کی جو خواہشات ہیں، ان کو مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھیں، ان کے مطالبات کو دیکھیں۔ ان کو اس وقت تک اپنے بچوں کی نفسیات کی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک وہ ان کے جذبات کو سمجھ نہ لیں۔ جب وہ اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھ لیتے ہیں، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو جان لیتے ہیں، تو پھر وہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ان کو کس طرح سمجھایا جائے، کیونکہ ان کی ہر بات ماننا ضروری تو نہیں ہوتا، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اپنے بچوں کی نفسیاتی کیفیتوں کو پورے طور پہ نہ سمجھا جائے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئیڈیل پیرنٹس ہیں، دے ڈونٹ ٹیچ دیٹ مسٹیکس آر رانگ۔ اچھے والدین، سمجھدار والدین، وہ اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ غلطیاں کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ مسٹیکس رانگ نہیں ہوتی، بلکہ مسٹیکس تو آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ مسٹیکس سے، اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، اور یہ سیکھنے کا جو پروسیس ہے یہ مرحلہ وار ہوتا ہے۔
یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. جب آپ کے بچے غلطیاں کرتے ہیں تو در حقیقت یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. ان کو آزادی فکر جو میسر آ جاتی ہے، یہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ غلطیاں جو ہیں یہ کسی بھی کامیابی کا لازمی جز ہوتی ہیں. جب تک آپ غلطی نہیں کرتے آپ کوئی چیز سیکھ نہیں پاتے. اس وقت تک آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ غلطی نہ کریں. تو یہ اپنے بچوں کو غلطی پہ ٹوکتے نہیں ہیں، یہ اپنے بچوں کو غلطی پہ ڈسکریج نہیں کرتے، بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو غلطی کی ہے نو پرابلم، نیکسٹ ٹائم آپ یہ غلطی نہیں کرو گے، کیونکہ اب آپ کو اپنی غلطی کا پتہ چل گیا. پھر ڈاکٹر ٹریسی کہتی ہیں کہ دے ڈونٹ اگنور پیرنٹ چلڈرنز باؤنڈریز. آپ میں سب جانتے ہیں کہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک باؤنڈری تو ہوتی ہے، حیا کا ایک پردہ تو ہوتا ہے. اور یہ جو باؤنڈری ہے، یہ جو حدود ہیں، یہ کبھی بھی پیرنٹ اور چلڈرن کی جو حدود ہیں اس کو اگنور نہیں کرتے. جو آئیڈیل پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو کس حد تک ہم نے آزادی دینی ہے اور کس حد تک ہم نے ان کے اوپر پابندیاں لگانی ہیں. کیونکہ یہ جو اسٹرکٹ نو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی کبھی اسٹرکٹ نو بھی کرنا پڑتا ہے، ان کی ہر بات نہیں ماننی ہوتی. اسٹرکٹ نو کہہ کے ہم ان کو ناراض بھی کر دیتے ہیں. تو آئیڈیل پیرنٹس کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آئیڈیل پیرنٹس یہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے مرحلے آ جاتے ہیں جب آپ مقبول والدین نہیں رہتے، جب آپ پسندیدہ نہیں رہتے. لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی ہر بات کو آپ نے سیکنڈ نہیں کرنا، آپ نے ان کو بہت سی چیزوں سے روکنا بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے ان باؤنڈریز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر آئیڈیل پیرنٹس کے حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو رشتوں کی پہچان کروانا، بچوں کو یہ سکھانا کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں. اور نہ صرف سکھانا بلکہ اچھے پیرنٹس بطور رول ماڈل بچوں کے سامنے رشتوں کی پہچان کا ایک خوبصورت نمونہ بن جاتے ہیں. وہ خود اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جس طرح رشتے نبھاتے ہیں وہ بچے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب تک پیرنٹس رول ماڈل نہیں بنتے بچے یہ ساری چیزیں سیکھ نہیں سکتے. اس میں وہ بچوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ رشتے نبھانے کے لیے کون سی خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. آپ میں لچک ہونی چاہیے، آپ کی شخصیت میں نرمی ہونی چاہیے، آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں. اگر آپ کے دوست، رشتہ دار، اگر آپ کے پڑوس میں رہنے والے کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے. یہ وہ کوالٹیز ہیں جو وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. اور بچوں کی شخصیت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب ان کے اندر ہمدردی ہو، محبت ہو، وہ دوسروں کے کام آنے والے ہوں. تو رشتوں کی جو پہچان ہے اس کا کروانا اچھے والدین کے نزدیک بہت ضروری ہوتا ہے. ایک اور خوبی ہے جو آپ کے ایموشنل اور آپ کے آپ کی سائیکولوجیکل فیلنگز کے ساتھ ہے. تو جو اسٹرانگ پیرنٹس ہیں، جو اچھے والدین ہیں، دے ڈونٹ اگنور دا امپورٹنس آف ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل سیفٹی. وہ ایموشنل اور سائیکولوجیکل، وہ آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کی جو نفسیات ہے یعنی بچوں کی، وہ اس کی سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. ان کے نزدیک صرف یہ کافی نہیں ہوتا
کہ آپ بچوں کی فزیکل نیڈز پوری کر رہے ہیں، آپ بچوں کو لباس، آپ بچوں کو جو دوسری ضروریات ہیں وہ مہیا کر رہے ہیں، بچوں کی اسکول کالج کی فیسیں آپ جمع کروا رہے ہیں۔ بات یہاں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ جو پیرنٹنگ کو سمجھتے ہیں وہ بچوں کی ایموشنل اور سائیکولوجیکل سیفٹی کا خیال رکھتے ہیں۔ فزیکل سیفٹی کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو یا اپنے بچوں کے سامنے اپنی شخصیت کے حوالے سے یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ دے آر بینگ یوزفل، وہ اپنے بچوں کے لیے مفید ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے ہیلپ فل ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے کوآپریٹو ہیں۔ ان کے بچوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہمارے والدین ایک سائبان کی طرح ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ان سے ان کا سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر اچھے والدین کی ایک اور خوبی، دے ڈونٹ ایکسپیکٹ دیئر چلڈرن ٹو فالو دیئر پیرنٹس لائف ڈریمز۔ وہ اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اچھے پیرنٹس، اچھے والدین وہ اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی جو لائف ڈریمز ہیں، زندگی کے حوالے سے جو ان کے خواب ہیں، زندگی کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں، زندگی کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر ہے، اس کو فالو کرنے کی توقع وہ اپنے بچوں سے ہرگز نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دنیا میں آنے والا ہر بچہ منفرد خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا اپنا ماحول ہوتا ہے، اس کے اندر جو گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ہر بچے کی دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو جب ہر بچہ منفرد خصوصیات کا حامل ہے تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے، آپ نے اس کو تھوڑی سی کوچنگ، تھوڑی سی ٹریننگ جو آپ کے ذمہ ہے، اس کے بعد آپ نے اسے مکمل آزادی دینی ہے تاکہ وہ اپنی خصوصیات، اپنی کوالٹیز کی روشنی میں وہ ڈیولپ کریں، اور ان کی شخصیت اسی وقت اچھی طرح پروان چڑھتی ہے جب وہ زندگی کو اپنے انداز سے گزارتے ہیں۔ اگر آپ ان پہ اپنی ڈریمز مسلط کر دیں، فرض کریں ہمارے یہاں یہ بڑی عام سی بات ہے کہ بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، اب بیٹا جو ہے اس کی جو ٹینڈنسی ہے، اس کا جو بینٹ آف مائنڈ ہے وہ ہے انجینئرنگ کی طرف، وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے، وہ پینٹر بننا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، اور یہاں پہ والدین کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ یہاں پہ آ کے کھیل بگڑ جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر ٹریسی نے کہا کہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں بچوں سے کہ وہ آپ کے خوابوں کی تکمیل کریں۔ پھر دوسری بات جو والدین اور بچوں کے رشتے کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو اچھے والدین ہوتے ہیں دے ڈونٹ اوور فنکشن فار دیم۔ یہ اوور فنکشن فار دیم کیا ہے؟ یہ اوور فنکشن بچوں کے لیے یعنی ڈھال بن جانا، بچوں کی حفاظت کے لیے ان کو خود کوئی کام کرنے نہ دینا۔ اگر وہ کوئی ڈیسیجن بھی لینا چاہیں تو آپ ان کو منع کریں، آپ ان کو روکیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اوور فنکشن نہ ہوں، آپ ان کو گائیڈ تو کریں، آپ ان کی رہنمائی تو کریں، لیکن اگر آپ ان کے لیے ڈھال بن جائیں تو وہ ایک ایسا پرزہ بن جاتے ہیں پھر جو کسی کام کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مشکل حالات کا سامنا نہیں کرتے۔ جب بھی انہیں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ نے چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ اپنے مسائل، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، وہ جو ان کے سامنے مشکل حالات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اپنے ذہن پہ وہ خود بوجھ ڈالیں اور خود سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو جب آپ ان کو ذرا سی آزادی دے دیتے ہیں، ہر جگہ ان کے لیے ڈھال نہیں بنتے،
کچھ تکالیف، کچھ مصیبتیں ان کی طرف بڑھنے دیتے ہیں تاکہ وہ خود ان کا مقابلہ کریں، تو اس سے بھی آپ کے بچوں کی شخصیت جو ہے یہ مضبوط ہوتی ہے، وہ سٹرونگ پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، اور آپ کا جو رول ہے وہ بھی تربیت کے حوالے سے آئیڈیل ہو جاتا ہے۔ پھر جو اچھے والدین ہیں they don't ignore the importance of coaching and modeling۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو اچھے والدین ہیں وہ کوچنگ اور ماڈلنگ، یعنی آپ نے خود رول ماڈل بننا ہے، یہ ٹریننگ، یہ تربیت بھی وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کوچنگ، ٹریننگ، تربیت، رہنمائی کی بچوں کی لائف میں کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور بچوں کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پیرنٹس اس بات کو جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، انہوں نے اپنے والدین سے سیکھا، انہوں نے بہت سے لوگوں سے اس معاشرے میں لوگوں کو دیکھ کے، آبزرویشن سے، مشاہدہ سے سیکھا، اور جب انہوں نے خود تربیت حاصل کی، وہ خود دوسرے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بزرگوں کے مشوروں سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، تو وہ اس بات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتے، وہ کبھی بھی اس بات کو اگنور نہیں کرتے کہ کوچنگ بچوں کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے، تربیت کتنی اہم ہوتی ہے، اور ان بچوں کو سکھانا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ بہترین مواقع مہیا کریں، وہ ان کو بہترین ذرائع مہیا کرتے ہیں۔ اب ایک والد ہے، اس نے اپنی اننگ بڑی اچھی کھیلی، اور اس نے اپنے بچے کو جب وہ اپنی اننگ کھیلنے کے لیے آیا تو ایک اچھا سٹینڈ فراہم کیا، اس نے اس کو بہترین ذرائع مہیا کیے، اس نے اس کو بہترین کوچنگ کی، بہترین تربیت دی، اور اس کو اچھے مواقع اس کے لیے پیدا کیے۔ تو جب بچہ آتا ہے ایک اچھے ماحول میں، ایک اچھے مواقع، اچھے ذرائع کے ساتھ، تو وہ اپنی اننگ بہترین طریقے سے کھیل پاتا ہے۔ یہ در حقیقت اس کے پیچھے جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بچوں نے اپنی زندگی کی جنگ خود لڑنی ہوتی ہے۔ یہ جو اوور فنکشن کی بات کی گئی ہے، اس کے پیچھے یہی نقطہ، یہی رمز پوشیدہ ہے کہ بچوں نے اپنی زندگی کی جنگ خود لڑنی ہے۔ جب آپ ہر جگہ ان کے سامنے ڈھال بن گئے تو پھر بچے کیا کریں گے؟ ان کی شخصیت جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ تو زندگی کی جنگ خود لڑنے کے قابل جو پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے زندگی کی جنگ خود لڑنی ہے، میں آپ کی کوچنگ کے لیے، میں آپ کی ٹریننگ کے لیے موجود ہوں، لیکن اگر کچھ کرنا ہے تو وہ آپ ہی کریں گے۔ تو یہ چند نکات تھے، چند باتیں تھیں ڈاکٹر ٹریسی کے حوالے سے، اور یہ ڈاکٹر ٹریسی کے اخذ کردہ نتائج تھے جن کی روشنی میں والدین جو ہیں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔